بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الوقوف فی المزدلفہ بعد افاظت الحاج من عرفات یلزمہ الحضور قبل طلوع الشمس اليوم العاشر فی المزدلفہ ویلبس حتی طلوعها۔ گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی کہ حاجی صاحب احرام حج باندھ کر پہنچ جائے گا عرفات میں۔ میدان عرفات میں وقوف ارکان حج میں سے ہے۔ اس کا وقت تھا 9 ذی الحج کے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک۔ فرماتے ہیں جب غروب آفتاب ہو جائے اب وہاں سے اس نے چل پڑنا ہے اور عرفات سے اس نے آ جانا ہے مزدلفہ۔ اس جگہ کے کئی نام ہیں، اسی کو مزدلفہ بھی کہتے ہیں، اسی کو مشعر الحرام بھی کہتے ہیں، اسی کو جمع بھی کہتے ہیں، ایک ہی جگہ ہے۔ خوب بعض روایات میں لفظ جمع استعمال ہوا، بعض میں مشعر، بعض میں مزدلفہ، وہ ایک ہی جگہ ہے۔ اس کا وقوف کرنا ہے اور اس کے وقوف کا وقت ہے طلوع صبح صادق 10 ذی الحج سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی 10 ذی الحج کی صبح جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، جو خواتین ہیں یا کوئی بوڑھے ہیں، کوئی بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی اجازت ہے کہ وہ رات کو یعنی طلوع صبح صادق سے پہلے بھی کچھ وقت مشعر میں گزار کر، مزدلفہ میں گزار کر، اگر وہ آگے منا کی طرف روانہ ہو جائیں تو ان کو اجازت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب فرماتے ہیں ہمیں جو دلیلیں دینی ہیں وہ اس بات پر کہ خود مزدلفہ کا وقوف واجب ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ وقت وقوف شروع کب ہوتا ہے؟ مثلا ہم نے کہا کہ طلوع صبح صادق سے، اس پر دلیل کیا ہے؟ انتہائے وقت وقوف کے طلوع آفتاب تک اس وقوف کا وقت ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ خواتین اور بیماروں کو اجازت ہے کہ وہ طلوع صبح سے پہلے رات کو وقوف کر کے بھی آگے جا سکتے ہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ بالکل آسان اور ترتیب سے انشاءاللہ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں افعال حج میں سے ایک اور اہم فعل وہ ہے الوقوف فی المزدلفہ، مقام مزدلفہ پر وقوف۔ خوب فرماتے ہیں بعد افاظت الحاج من عرفات، جب حاجی صاحب حج سے روانہ ہو جائے گا، چل پڑے گا، یلزمہ الحضور، اس پر لازم ہے کہ وہ حاضر ہو، پہنچے رہے، کہاں؟ قبل طلوع الشمس یوم العاشر، 10 ذی الحج کے طلوع آفتاب سے پہلے اس پر لازم ہے کہ وہ حاضر ہو، کہاں؟ فی المزدلفہ، مقام مزدلفہ پر، ویلبس، اور وہیں پر رہے، حتی طلوعہا، جب تک کہ 10 ذی الحج کا سورج طلوع نہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں المشہور فی البدایہ، ابتدائے وقوف کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی ابتدا ہے طلوع الفجر، صبح صادق سے۔ والرکن، البتہ اس واجب میں سے جو واجب رکنی ہے کہ جس کو عمدن نہ کرے گا تو حج باطل ہوگی، وہ ہے
المسمى بین الطلوعین، یعنی طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیان کچھ دیر وہاں رہے کہ صادق آ جائے کہ یہ بندہ اس وقت میں اس مقام پر حاضر ہوا ہے، رہا ہے، مسمى وقوف، کچھ دیر بھی رہ جائے تو رکن صادق آ جائے گا۔ خوب۔ وَقَدْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ وَالضُّعَفَاءِ، البتہ خواتین کو اور کمزور لوگوں کو اجازت دی گئی ہے الوقوف لیلاً، کہ وہ اسی مقام مزدلفہ پر رات، لیل صادق آتی ہے طلوع صبح صادق سے پہلے کی وقت تک، کہ وہ رات یہاں پر وقوف کر لیں۔ والافاظہ قبل طلوع الفجر، اور پھر وہ طلوع صبح صادق سے پہلے ہی اس مزدلفہ کو چھوڑ کے روانہ ہو جائیں الی منا کی طرف۔ کیوں؟ لرمی الجمرۃ العقبہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں والموقف الاختیاری فی المزدلفہ، مزدلفہ کا وقوف اختیاری یہی ہے جو ہم نے بتایا، یعنی طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب 10 ذی الحجہ تک۔ والاضطراری لذوی الاعذار، جو صاحبان عذر ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی مشکل ہے، کسی بھی لحاظ سے، تو ان کا وقوف اضطراری المسمى من طلوع الشمس الى زوال یوم العید، تو ان کا طلوع شمس سے لے کر 10 ذی الحجہ کے زوال آفتاب تک، یہ جو وقت ہے یہ ہے صاحبان عذر کے لیے وقت، لیکن اس کو کہا جاتا ہے وقت وقوف اضطراری۔ اسی طرح فرماتے ہیں للنساء والضعفاء، خواتین اور ضعیف کمزور لوگوں کے لیے وہ ہے المسمى لیلاً، اور رات کو، یعنی طلوع آفتاب، طلوع صبح صادق سے پہلے، غروب سے لے کر طلوع صبح سے پہلے جو رات جس پر لیل صادق آتا ہے، وہ بھی ان کے لیے وقت اضطراری ہے۔ ٹھیک۔ اب ہمیں چاہیے ان ساری باتوں پر دلیلیں۔ فرماتے ہیں والمستند فی ذلک، بالکل آسان۔ اما اصل وجوب الحضور فی المزدلفہ، جہاں تک ہے کہ مزدلفہ میں وقوف واجب ہے، یعنی اصل وجوب وقوف مزدلفہ، کہ جسے مشعر الحرام بھی کہتے ہیں، جسے جمع بھی کہتے ہیں، 3 نام ایک ہی جگہ کے ہیں، اس پر کہ وقوف کے وجوب پر دلیل فمما تقتضیہ السیرۃ القطعیۃ المتوارثہ، سیرت قطعیہ مسلمین جو نسل در نسل منتقل ہو کے آ رہی ہے، زمانہ پیغمبر سے تک متصل ہے، وہ یہی ہے سیرت قطعیہ کہ مزدلفہ میں وقوف کرنا، حاضر ہونا واجب اور لازم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک دوسرا، قرآن مجید کی یہ آیت مجیدہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 198، پوری آیت آغا جان اس طرح ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اب یہاں پر قرآن خود کہتا ہے کہ تم جب عرفات سے چلو تو مشعر الحرام کے پاس جا کر فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ اب یہ اشارہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دلیل آ گئی قرآن مجید کی۔ وصحیحۃ الحلبی، روایت صحیح ہے حلبی بھی اسی کو بیان کرتی ہے، کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟
کہ ان قادم رجل وقد فاتت ہو عرفات، کہ اگر کوئی شخص آئے جبکہ اس سے عرفات کا وقوف فوت ہو گیا، فرماتے ہیں فَلْيَقِفْ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وہ شخص مشعر الحرام میں وقوف کرے۔ یعنی میں نے امام سے سوال کیا، امام نے یہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ، اللہ تعالیٰ بندے کے عذر کو قبول کرتا ہے۔ فَقَدْ تَمَّ حَجَّهُ إِذَا أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامِ، اگر کوئی بندہ مشعر الحرام کے وقوف کو پا لیتا ہے قبل طلوع شام، سورج 10 ذی الحج کا سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل ان یفیض الناس، اور قبل اس کے کہ لوگ وہاں سے چلے جائیں، تو فرماتے ہیں تم حج، وہ اوپر پا گیا، اس کی حج صحیح ہے۔ فَإِن لَمْ يُدْرِكِ الْمَشْعَرَ الْحَرَامِ، لیکن اگر وہ وقوف مشعر حرام بھی نہیں کر، عرفات کا وقوف تو پہلے اسے رہ گیا تھا، اور اگر وہ وقوف مشعر بھی درک نہیں کرتا، فقد فاتہ الحج، تو اس کی حج ضائع ہو گئی، یعنی یہ حج اس کی صحیح نہیں ہے۔ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً تَمَتُّع، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو عمرہ تمتع قرار دے۔ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِن قَابِلٍ، اب یہ حدیث مبارک بھی واضح کر رہی ہے کیا کہ حج بچ سکتی ہے اگر کوئی بندہ مشعر الحرام کا وقوف کر لے، بس یہ دلیل ہے کہ یہاں وقوف کرنا واجب ہے۔ خوب، اما وجوب البقاء حتی طلوع الشمس، اگلی بات کہ مشعر الحرام میں جب انسان وقوف کرے تو اس پر لازم ہے کہ طلوع آفتاب تک وہ مشعر میں رہے، باقی رہنا لازم اور واجب ہے۔ کوئی دلیل؟ فرماتے ہیں فَلَمْ يُنْقَلْ فِيهِ خلاف، اول تو کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا، متفقن علیہ مسئلہ ہے۔ وَيُمْكِنُ اسْتِفَادَتُهُ مِنْ صحیحَتِهِ، اور ایک روایت بھی موجود ہے، روایت صحیح ہے حشام بن حکم کی، امام ان ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا لا تجاوز وادی محسرہ، وادی محسر سے تجاوز نہ کرو، یعنی آگے نہ نکلو، حتی تطلع الشام، جب تک کہ سورج طلوع نہ کرے۔ فرماتے ہیں ان وادی محسر، یہ وادی محسر ہے، سو انہو من حدود المشعر الحرام، یہ مشعر الحرام کی حدود میں سے ہے، اور امام کہہ رہے ہیں کہ اس سے تجاوز نہ کرو، یعنی اس سے آگے نہ بڑھو۔ پس فَنَّهِي عَن تَجَاوُزِهِ قَبْلَ الطُّلُوعِ، لہذا امام کا وادی محسر سے بطرف منا آگے بڑھنا طلوع سے پہلے، اور امام نے کی ہے اس سے نہیں، تو نہیں امام یدلو علی لزوم المقص فی المشعر الحرام، دلالت کرتی ہے کہ مشعر الحرام میں مقص یعنی وہاں رہنا ٹھہرنا واجب ہے جب تک کہ 10 ذی الحج کا سورج طلوع نہ کر جائے۔ یہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ اما بدایت وقت الواجب، چلو یہ تو ہو گیا انتہا کہ طلوع آفتاب، یہ ہو گیا انتہا۔ واجب کے وقت کی ابتدا یعنی شروع کس وقت سے اس پر واجب ہے کہ وہ مشعر میں پہنچے، ظاہر ہے وہاں وہ اس نے قصد کرنا ہے، قصد قربت کرنا ہے، نیت کرنی ہے۔ فالمشہور انہ طلوع الفجر، مشہور تو یہ ہے کہ اس کے وقت یعنی مشعر الحرام میں وقوف کے وقت کا آغاز طلوع صبح صادق سے ہے، مشہور یہ ہے۔ وقد یستدل لہ، اور بسا اوقات روایات سے استدلال بھی کیا جاتا ہے کہ ابتداء وقت وجوب وقوف مزدلفہ وہ طلوع صبح صادق ہے۔ مثلا یہ ایک روایت پیش کرتے ہیں، روایت صحیح معاویہ بن عمار عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا
اسبح علی طہر بعد ما تصلی الفجر، جب تو صبح کی نماز پڑھ لے تو اسبح صبح کر طہارت کی حالت میں، یعنی باوضو رہے۔ فَكِفْ إِن شِئْتَ قَرِيبًا مِنَ الْجَبَلِ، تو اس پہاڑ کے قریب جہاں تو چاہے قیام کر، وَإِن شِئْتَ حَيْثُ شِئْتَ، یا جہاں تو چاہے اس ایریے میں رہے۔ فَإِذَا وَقَفْتَ، اور جب تو وقوف کرے وہاں ٹھہرے، فَحْمِدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی حمد کر، اس کی ثنا کر۔ خوب، ثُمَّ لْيَكُن مِّن قَوْلِكَ، اور وہ جو مشہور دعا ہے اللہم رب المشعر الحرام والی، اس دعا کو بھی پورا پڑھ۔ ٹھیک ہوئی؟ اب فرماتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ ان الامر بالاصباح فی المشعر الحرام، امام علیہ السلام کا فرمانا کہ اسبح یعنی مشعر الحرام میں صبح کرنا، دلالت کرتا ہے علی عدم جواز التاخیر من طلوع الفجر، کہ طلوع فجر سے تاخیر جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلوع فجر ہی طلوع صبح ہوتی ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ صبح کر، اس کا مطلب ہے طلوع کے وقت اس کو وہاں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بسا اوقات استدلال کیا جاتا ہے ان روایات سے جو مجوزہ ہیں نساء اور صبیان کے لیے، کہ عورتیں اور بچے پہلے جا سکتے ہیں، کیا کہ بالافاضۃ لیلا، کہ ان کو اجازت ہے کہ وہ رات کے وقت مینا کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں۔ ایک واضح سی بات ہے کہ لیل قبل طلوع الفجر پر صادق آتی ہے، جب فجر طلوع کر جائے پھر اس پر لیل صادق نہیں آتی۔ فرماتے ہیں حیث تدل علی ان ما بعد اللیل، کہ جو ما بعد لیل ہے جو کہ ابتداء طلوع فجر ہے، وہی وقت وجوب کی ابتدا ہے مختار کے لیے، کیونکہ ان کو تو لیل میں جانے کی اجازت ہے۔ پس اس بنیاد پر مشہور شاید یہ کہتے ہیں کہ مزدلفہ میں وقوف کے وقت کی ابتدا طلوع صبح صادق سے ہے۔ آیت اللہ ایروانی فرماتے ہیں وَكِلَاهُمَا قَابِلٌ لِلتَّأَمُّلِ، دونوں حدیثیں قابل اشکال ہیں، قابل مناقشہ ہیں۔ کیوں؟ پہلی، جہاں تک روایت صحیح ہے معاویہ کا تعلق ہے، اس میں مناقشہ یہ ہے فَلِاجْتِمَالِ سِيَاقِهِ عَلَى الْمُسْتَحَبَّاتِ، اس روایت میں صرف ایک بات نہیں ہے، اور بھی اسی روایت میں چیزیں ہیں کہ جو مستحبات کو بیان کر رہی ہیں۔ تو جب مستحبات کو بیان کرتے ہوئے ایک بات آئے گی تو اس ایک کو آپ پھر وجوب پر حمل نہیں کر سکتے، چونکہ بات جب مستحبات کی ہے۔ فرماتے ہیں فالاجتماع لسیاق المستحبات، چونکہ روایت کا سیاق مستحبات پر مشتمل ہے، پس المانع من الظہور فی الوجوب، اس ایک مورد ایک جملے کو ہم کہیں کہ یہ ظہور فی الوجوب رکھتا ہے اور باقی مستحب ایسا نہیں ہوتا، وہ بھی معنی بن جائیں گی۔ بل قد یشکک فی دلالت الامر بالاصباح، بلکہ اس پر بھی اشکال ہے کہ اسبح کی دلالت علی ارادت الاصباح فی المشعر، آیا مشعر الحرام میں صبح کرنے سے مراد ہے یا کچھ اور ہے، اس کا بھی قابل مناقشہ ہے کہ حتماً صبح کرے مشعر الحرام میں یا ویسے صبح کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک، باقی رہے گی بات وہ روایات کے جو بچوں اور کمزوروں اور خواتین کو اجازت دیتی ہیں کہ وہ لیلاً ہی آگے چلے جائیں۔ فرماتے ہیں اما روایت الافاضۃ لیلاً فہی تتلام ایضاً وکون بدایت وقت الوجوب ما بعد طلوع الفجر بساعت او قبلہ بساعت، فرماتے ہیں یہ بھی اسی جانچ کے ہیں، کیا کہ آیا وقت وجوب طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے ہے، ٹھیک ہے جی، یا طلوع فجر ہو جانے کے کچھ دیر بعد ہے، ساعت یعنی کچھ دیر بعد ہے۔ لا یختص تلاومها ما کون البدایت طلوع، بہرحال یہ مختص نہیں ہے کہ جناب حتماً ابتدا طلوع فجر سے ہی ہونی چاہیے، فجر کے بعد اگر پہنچیں گے تو گویا ہم نے واجب کو ترک کر دیا، فجر راستے میں ہو گئی۔ فرماتے ہیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ پس
ومن کل ھذا نتیجہ یتضح ان الحکم بوجوب الحضور، لہذا یہ کہنا کہ طلوع فجر کی ابتدا، کہ جس وقت صبح صادق طلوع کر رہا ہو آپ ہر حال میں مشعر میں ہوں، یہ ابتدا کو بیان کرنا، فرماتے ہیں مبنی علی الاحتیاط۔ کیوں احتیاط؟ اس لیے تحفظ من مخالفت المشہور، چونکہ مشہور وجوب کے قائل ہیں تو ہم زیادہ زیادہ احتیاط کی بات کر سکتے ہیں، ورنہ اصالت البراءت کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، بس طلوع صبح سے پہلے اگر کچھ دیر پہنچ جائے کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا۔ وقت طلوع فجر وہاں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، طلوع شمس سے پہلے وہاں ہونا ضروری ہے۔ ختم۔ اما ان رکنا ہو المسمى ما بین الطلوعین، دوسری بات ہم نے کی تھی کہ واجب اگرچہ مشہور وہی کہتے ہیں کہ طلوع صبح سے طلوع آفتاب تک ہے، لیکن رکنیت متحقق ہو جاتی ہے بین الطلوعین، یعنی طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان کچھ دیر وہاں رہے تو بس اس کا مطلب ہے رکن اس نے انجام دے دیا، چاہے سارا وقت نہ بھی رہے۔ دلیل فلصحیحۃ الحلبیہ سابقہ، ایک تو وہ ہے، اور پھر اس میں امام نے فرمایا فقط تم حجہ اذا ادرک المشعر الحرام، یعنی اس کی حج تام ہو گئی جس نے مشعر الحرام کو پا لیا طلوع شمس سے پہلے اور لوگوں کے جانے سے پہلے۔ بس فإن لم يدرك المشعر الحرام، اگر وہ مشعر الحرام کو بھی درک نہیں کر پاتا فقد فاتہ الحج، تو اس کی حج فوت ہو گئی، رہ گئی۔ خوب الاخر فإن الإدراک قبل افاضۃ الناس، اس کا مشعر کو درک کرنا پانا لوگوں کے جانے سے پہلے، یتحقق بالمسمى فی فترۃ الوقوف الواجب، کہ وقوف واجب کا جو وقت تھا اس وقت میں کچھ دیر کے لیے بھی اگر یہ وہاں پر ہو گیا تو سمجھو کہ اس نے رکن کو انجام دے دیا۔ آسان۔ اما الترخیر فی الافاضۃ لیلا لمن ذکر، ہم نے کہا ہے کہ خواتین رات کو ہی مشعر الحرام سے مینا کی طرف جا سکتی ہیں، جو ضعفاء کمزور لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، وہ بھی جا سکتے ہیں، ان پر ضروری نہیں کہ وہ طلوع فجر تک وہاں رہیں۔ فرماتے ہیں لصحیحۃ ابی بصیر عن ابی عبداللہ، روایت ابو بصیر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للنساء والضعفاء، کہ پیغمبر نے اجازت عنایت فرمائی خواتین اور ضعفاء کو، کیا کہ ان یفیضوا عن جمع بلیل، کہ وہ جمع سے، میں نے کہا نا کہ مزدلفہ، مشعر الحرام اور جمع یہ تینوں ایک ہی جگہ کے نام ہے۔ اجازت دی پیغمبر نے کیا کہ ان یفیضوا، کہ وہ چلے جائیں عن جمع سے، یعنی اسی مزدلفہ سے، بلیل رات کو، وَأَن يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِاللَّيْلِ، اور وہ رات کو ہی جا کر اس جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار دیں۔ فَإِنْ أَرَادُوا أَن يَأْتُوا الْبَيْتَ، اور اگر وہ چاہیں تو وہ بیت اللہ کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، وہاں طواف حج کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ وَكُلُوا مَن يَذْبَحُ عَنْهُنَّ، اور ان کی طرف سے جو قربانی کرے گا اس کو وہ کھا بھی سکتے ہیں، یا کھاؤ، ختم۔ وَكُلُوا، یعنی تم کھاؤ، مَن يَذْبَحُ، کہ جو ذبح کرتا ہے، عَنْهُنَّ، ان خواتین جو چلے گئے ہیں ان کی طرف سے۔ خوب۔ اما امتداد الموقف الاضطراری، موقف اضطراری، اس کا کیا ہے؟ فلصحیحۃ معاویہ بن عمار عن ابی عبداللہ، فرمایا من افاض من عرفات الی منی، جو بندہ عرفات سے منی چلا گیا، فلیرجع، اس کو چاہیے کہ واپس پلٹے، ولیات جمعا، اور وہ مقام جمع پر ہے، یعنی اسی مزدلفہ پر ہے، ولیقف بہا، اور وہاں وقوف کرے، وَإِن كَانَ قَدْ وَجَدَ النَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ، چاہے وہ دیکھتا ہے کہ لوگ تو سارے مقام جمع سے یعنی مزدلفہ سے چلے گئے ہیں،
پھر بھی چلے گئے ہیں تو لوگوں نے تو جانا ہے طلوع کے بعد، اگر لوگ چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے طلوع ہو گیا ہے، اگر طلوع ہو گیا ہے تو پھر بھی واپس آنے کا حکم ہے، اس کا مطلب ہے طلوع کے بعد یہ وقوف اضطراری کے لیے وقت ہے۔ فرماتے ہیں واہیا، یہ روایت مبارکہ، وَإِن لَمْ تُقَيِّدْ امْتِدَادَ الْمَوْقِفِ، اگرچہ اس نے میں یہ قید نہیں ہے کہ وہ موقف یعنی وقوف اس کا زوال تک ہے، یہ بات تو نہیں اتنا ہے کہ مشر میں آئے وقوف کرے، لیکن زوال تک کی بات اس میں نہیں ہے۔ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ وَارَدَ، لیکن زوال والی بات ایک اور جگہ آئی ہے، کیا فی من لم یدرک کلا الموقفین، کہ جس نے نہ وقوف عرفات کیا تھا نہ وقوف مشر کیا تھا، وہاں پر یہ حکم موجود ہے کہ وہ پھر مشعر کا اضطراری طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک۔ ماں روایت صحیح ہے عبداللہ بن مغیرہ کی کہ جانا رجل بمنا، ایک شخص ہمارے پاس منا میں آیا، فقال، اس نے کہا انی لم ادرک الناس بالموقفین جميعا، کہ میں نے عرفات اور مزدلفہ مشر میں لوگوں کو نہیں پایا، مراد کیا کہ میں نے دونوں وقوف نہیں کیے۔ فدخل اسحاق بن عمار، اسحاق بن عمار آیا علی ابی الحسن، امام موسیٰ کاظم السلام کی خدمت میں، فسألہ عن ذلک، امام سے پوچھا، امام نے جواب میں اس کو یہ سمجھایا، اذا ادرک مزدلفہ، اگر اس نے مزدلفہ کو پا لیا، فواقف بہا، اور وہاں وقوف کر لیا، قبل ان تزول الشمس، یعنی سورج کے زائل ہونے سے پہلے، یوم النحر 10 ذی الحج کو، فقد ادرک الحج، گویا اس نے حج کو درک کر لیا۔ اب یہ ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا۔ ثم ان المراد بالرکن فی المقام، رکن سے کیا مراد ہے؟ ہم نے کہا کہ مشعر میں سے جو ہے وہ مسمى قیام رکن بن جائے گا، رکن سے مراد یعنی ما کان ترک عن عمد، کہ اگر رکن سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آمدن اس کو چھوڑ دے، ومن دون الاضطرار، بغیر کسی مجبوری کے، تو اس کو اگر ترک کیا تو وہ موجب فساد حج کا، تو اس سے اس کی حج فاسد ہو جائے گی، لہذا کچھ دیر وہاں رہے تاکہ رکنیت صادق آ جائے، آمدن اگر نہیں رہے گا تو رکن نہیں تو پھر حج بھی نہیں۔ لیکن اما اذا کان علی الاضطرار، لیکن اگر وہاں سے اس کا جانا اضطرار کی بنیاد پر ہو، مجبوری کی بنیاد پر ہو، اور وہ طلوع صبح سے طلوع آفتاب تک وہاں نہیں رہ سکا، لیکن اضطراراً مجبوراً، فرماتے ہیں فلا یوجب الفساد، یہ اضطراراً اگر گیا ہے تو یہ موجب فساد نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن ذلك لازم دلالت صحیحت معاویہ علی تشریع الموقف الاختیاری، اس لیے کہ خود بتا دیا اس نے کہ امام نے، اور جس بندے نے کہا تھا کہ اس نے 2 وقوف نہیں کیے تھے، کہا تھا کہ وہ دوبارہ مشعر جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لازمہ ہے کیا کہ روایت معاویہ بیچ پڑھتے کہ موقف اضطراری کی جو تشریح ہے کہ اختیاری کے مقابلے میں اگر یعنی اضطراری کو بجا نہ لا سکنے کی صورت میں جو اس وقوف اضطراری کو بیان کیا گیا، تشریح کیا گئی، وہ اسی لیے ہے، تو لہذا اگر اس پر اکتفا کرے تو بھی وہ کافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔